السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ کے ایک نہایت ہی روشن دن کی داستان ضرور پڑھیے گا، ضرور سنیے گا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد ابو جہل، ابو لہب، امیہ، عتبہ سب لوگ سناٹے میں آ گئے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مسلمانوں سے کیسے نمٹا جائے۔ بازار میں بھی جہاں دو آدمی کھڑے ہوتے گفتگو کا موضوع یہی ہوتا، کبھی بآواز بلند، کبھی سرگوشیوں کے انداز میں۔ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر سے ٹکر لے۔ 3 روز ہو چکے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام لائے۔ یہ مسلمانوں کے لیے سکون کے دن تھے، مگر انہیں پتہ تھا کہ یہ دور رہے گا نہیں۔ ہمارے دشمن ضرور کوئی نہ کوئی چال سوچ رہے ہوں گے، مگر اس وقت طوفان تھم گیا تھا۔ اگر کوئی راہ میں مل بھی جاتا، منہ پھیر لیتا، ناک بھو چڑھا لیتا، مگر کہتا کچھ نہیں۔ غموں پر غم سہنے کی تو عادت مسلمانوں کی ہو ہی گئی تھی، مگر خوشی پر خوشی مسلمانوں کے لیے نئی بات تھی۔ ابھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام پر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ مکے کی گلیوں میں ایک شخص نظر آیا۔ آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، ہاتھ میں ننگی تلوار لہراتا، اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زہر اگلتا۔ وہ اعلان کر کے آیا تھا کہ آج وہ ایک ضرب میں قریش مکہ کی ساری پریشانیاں دور کر دے گا۔ یہ مہم جو نوجوان اتنا طویل الاقامت تھا کہ کھڑے کھڑے گھوڑے پر سوار ہو جاتا تھا، مزاج سنجیدہ مگر وسیلہ، پیشہ پتھروں اور مصالحوں کی تجارت، عمر 26 سال۔ جس وقت یہ نوجوان مکے کی گلیوں سے گزر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تھے۔ ابو قبیس کی پہاڑی کے دامن میں حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کچھ عرصے سے مسلمانوں کی مسجد بھی تھا اور پناہ گاہ بھی۔ چند صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہے تھے کہ انہیں وہ طویل القامت نوجوان نظر آیا۔ اس وقت اس کے تیور دیکھے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا وہ یہ خبر سنتے ہی فوراً کچھ حفاظتی انتظامات کا حکم دیں گے، مگر انہوں نے نہایت سکون سے جواب دیا، اس کے مجھ تک پہنچنے کے وقت کا انتخاب اللہ پاک کرے گا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس کھڑکی کی پاس دوڑ کے گئے۔ وہ تلوار لیے چلا آ رہا تھا، سیدھا مسلمانوں کی طرف۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس وقت کا انتخاب کر دیا ہے، وہ آ گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آنے دو، اگر نیک نیتی سے آیا ہے تو خیر، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ سب مسلمان چوکنے ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چولہے پر دیگچہ رکھا تھا جس میں پانی کھول رہا تھا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں سوچا، اگر خدا نخواستہ ضرورت پڑی تو شاید یہ بھی کام آ جائے۔ ویسے بھی مسلمانوں کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی سے بڑا حوصلہ تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ وہ لمبا تڑنگا نوجوان اب مسلمانوں کے دروازے سے کچھ 50 قدم کے فاصلے پر ہوگا۔ اتنے میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک ضعیف آدمی جس کی پشت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب تھی، اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا بھکاری ہے۔ یہ شمشیر بکف نوجوان اپنی غصیلی طبیعت کے باوجود ایک مخیر انسان تھا، لیکن اس نے اس بوڑھے کو دینے کے بجائے اسے جھنجھوڑ کر راستے سے ہٹا دیا۔ پھر پتہ نہیں کیسی کیسی قسمیں کھا کر چلا آیا، میں اس بدنصیب عورت کے ٹکڑے کر ڈالوں گا۔ پھر دیکھا کہ وہ یکایک مڑا اور الٹے پاؤں اسی راستے پر چلا گیا جدھر سے آیا تھا۔ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا لگتا تھا جیسے اس کے اندر کوئی عفریت داخل ہو گیا ہے۔ بظاہر خطرہ ٹل گیا تھا، مگر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل گواہی دے رہا تھا کہ آج بات یہی ختم نہیں ہوگی۔
وہ اس نوجوان سے واقف تھے، سارا مکہ اسے جانتا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو کسی کام کا عزم کرنے کے بعد اسے ادھورا چھوڑ دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑکی کے پاس انتظار کرتے رہے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہی بزرگ چلے آ رہے ہیں جنہوں نے نوجوان کا راستہ روکا تھا اور جنہیں وہ بھکاری سمجھ رہے تھے۔ یہ مکے کے درمیانے درجے کے تاجر تھے۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبداللہ جو کچھ عرصہ پہلے مسلمان ہو چکے تھے مگر اس کا اعلان نہیں کیا تھا، وہ دروازے سے داخل ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور انہیں اس نوجوان سے ملاقات کا ماجرا سنایا۔ کہنے لگے، میں نے باہر گلی میں اس کو ہاتھ میں تلوار لیے ادھر آتے دیکھا تو پوچھا کہ تلوار کیوں میان سے نکال رکھی ہے؟ اس نے جواب دیا، اس کو قتل کرنے کے لیے جس نے قریش میں تفرقہ ڈال رکھا ہے۔ میں نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ اس پر وہ نہایت غضبناک ہو کر پوچھنے لگا، کون سے گھر کی؟ میں اپنے مسلمان ساتھیوں کا راز فاش نہیں کرنا چاہتا تھا مگر اس صورت حال میں مجھے کچھ نہ سوجھا۔ میں نے کہہ دیا، اپنی بہن اور بہنوں کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے مجھے جھنجھوڑ کے پرے کیا اور اپنی بہن کے گھر کی طرف مڑ گیا۔ شدید اشتعال کے عالم میں چیختا چلاتا اور اپنی بہن کے قتل کی دھمکیاں دیتا۔ اللہ ان دونوں میاں بیوی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس نوجوان کے اسی اشتعال کا مظاہرہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے دیکھا تھا۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روداد سن کر سب مسلمان اپنے ساتھیوں کی خیریت کی دعا مانگ رہے تھے کہ اتنے میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑکی سے دیکھا کہ وہ نوجوان دوبارہ چلا آ رہا ہے۔ کھینچی ہوئی تلوار اب بھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھاگ کر دروازہ بند کر دیا اور چٹخنی لگا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صورت حال کا اندازہ لگایا اور فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے، دروازہ کیوں بند کر دیا بلال؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ پھر آ رہا ہے، تلوار لہراتا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحے کے لیے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاموش نگاہوں سے دیکھا اور فرمایا، پیغمبر کا دروازہ کسی کے لیے بند نہیں ہوتا، اللہ سے ڈرو بلال اور دروازہ کھول لو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے کے وسط میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ سارے صحابی بھی ساتھ ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ حسب حکم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھولنے کے لیے پہنچے ہی تھے کہ باہر سے دستک سنائی دی۔ نوجوان تلوار کے دستے سے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ حضرت بلال نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ اب جو مسلمانوں نے دیکھا اس پر یقین نہ آیا۔ وہ جھک کر دروازے سے داخل ہوا۔ اس کے انداز قدم رکھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے اور اس کا دامن جھٹک کر اس سے پوچھا، کس ارادے سے آئے ہو؟ ساری کائناتی قوت سمٹ آئی تھی اس مختصر سوال میں۔ نوجوان سر سے لے کر پاؤں تک لرز گیا۔ اس نے رسالت مآب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور دیکھتا رہا، پھر پیچھے کھڑے حاضرین کی طرف دیکھا اور دیکھتا رہا۔ اس کے بعد اس نے نظریں نیچے کر لی اور اپنی تلوار کو دیکھتا رہا۔ اس کے اندر ایک ہیجان برپا تھا، ایک لاوا تھا جو پھٹ پڑنے کے لیے تیار تھا۔ سب صحابہ کی نظریں اس پر جمی تھیں۔ یکایک اس نے تلوار ہاتھ سے گرا دی اور کہنے لگا، میں اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ یہ سنتے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے ساتھ مل کر سب صحابہ نے اتنے زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ ابو قبیس کی چٹانیں گونج اٹھی تھیں۔ یہ جانتے ہیں یہ نوجوان کون تھا؟ یہ نوجوان وہ تھا جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا تھا۔
یہ مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے 40ویں نمبر پر اسلام قبول کیا تھا اور جن کے نام سے آج بھی کفر کو لرزہ چڑھ جاتا ہے۔ ماخوذ حیات الصحابہ۔